بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی تکریم کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہوا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں تیرے پاس وہ آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی۔ تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دور سے صبح کو میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں اس عورت کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، لہٰذا مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی کہ جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، خود کو گرا دیا، اور اس گرنے میں اپنی رانیں وغیرہ اور قابل ستر بدن بھی اس نے ننگا کر دیا۔ ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی اور گرتے وقت اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن آج اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کس مکر و فریب سے چھپا لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس کا عذاب بھی بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل